بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ آج کے اس لیکچر میں ہم فارمز آف گورنمنٹ کو پڑھیں گے۔ ہم پریویس لیکچرز میں ڈسکس کر چکے ہیں کہ گورنمنٹ کے 4 ایلیمنٹس ہوتے ہیں، جن میں سے ایک ایلیمنٹ اسٹیٹ کے 4 ایلیمنٹس ہوتے ہیں، جن میں سے ایک ایلیمنٹ گورنمنٹ ہے۔ تو اب جو گورنمنٹس ہیں ان کی بھی ڈیفرنٹ ٹائپس ہوتی ہیں۔ یہاں ایک بات یاد رکھیے گا کہ اسٹیٹ کی ٹائپس نہیں ہوتی۔ اسٹیٹ کوئی بھی ہوگی اس کے اندر وہی 4 چیزیں پائی جائیں گی۔ اس کے اندر پاپولیشن ہوگی، ٹیریٹری ہوگی، گورنمنٹ ہوگی اور ساورینٹی ہوگی۔ یہ 4 چیزیں ہوں گی تو وہ اسٹیٹ بنے گی، اور اگر یہ 4 میں سے کوئی ایک بھی چیز نہیں ہے تو وہ اسٹیٹ نہیں ہوگی۔ لیکن اس کے اندر جو گورنمنٹ ہے اس کی ڈیفرنٹ فارمز ہوتی ہیں، تو ہم انہی کو آج ڈسکس کریں گے۔ اس لیکچر میں ہم 5 ٹائپس کو ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلا ڈکٹیٹرشپ یا اتھارٹیرینزم، اور اسی کو ٹوٹلیٹیرینزم بھی کہتے ہیں۔ دین مونارکی، اس کے بعد ڈیموکریسی۔ پھر ڈیموکریٹک سسٹمز بھی 2 طرح کے ہوتے ہیں، یا وہ پریزیڈنشل ہوتے ہیں یا پارلیمنٹری ہوتے ہیں، اور یہ سارے سسٹمز آپ کے لیے امپورٹنٹ ہیں، چاہے آپ پولیٹیکل سائنس کو سبجیکٹیولی پڑھنا چاہتے ہیں فار CSS PMS، یا آپ اس کو آبجیکٹیولی پڑھنا چاہتے ہیں فار لیکچرشپ۔ اور یہ بیسک کنسیپٹس ہیں، جب ہم ویسٹرن پولیٹیکل تھاٹس کو پڑھیں گے تو وہ بھی انہی کے ارد گرد ہی گھومتے ہیں، تو اس لیے اٹینٹیو رہیں اور اس کو زیادہ سے زیادہ اچھے وے میں لرن کرنے کی کوشش کریں۔ کچھ بھی اگر آپ کو سمجھ نہیں آتا تو فیل فری فار آسکنگ یور کویسچنز۔ سب سے پہلے ہے ڈکٹیٹرشپ۔ ڈکٹیٹرشپ کے لیے دوسرا نام اتھارٹیرینزم بھی ہے، تیسرا نام اس کا ٹوٹلیٹیرینزم بھی ہے، اس کو ایبسولوٹزم بھی کہتے ہیں اور اس کو آٹوکریسی بھی کہتے ہیں۔ اور یہ جو مختلف نام ہیں یہ مختلف ایرا میں اس کو دیے گئے۔ لائک گریکس جو ہیں اس کو ٹیرنی کہتے تھے، اور ایگزامس میں اکثر ٹیرنی کے بارے میں پوچھ لیا جاتا ہے۔ تو یہ ایسی گورنمنٹ کہ جو ظلم کی بنیاد ہوتی ہے وہ ٹیرنی کہلاتی ہے۔ اور ایک اور ٹرم یوز ہوتی ہے ڈسپوٹزم، کہ جب کوئی اتھارٹیرین گورنمنٹ جو ہے وہ لوگوں پہ ظلم بھی کرے تو اس کو ہم ڈسپوٹزم کہتے ہیں۔ ڈکٹیٹرشپ کو آپ ڈیفائن کیسے کریں گے؟ ڈکٹیٹرشپ ایک رول آف ون مین ہو ایکسرسائزز ایبسلیوٹ پاور ان دا اسٹیٹ، کہ یہ ایک بندے کی حکومت ہوتی ہے جو کہ اسٹیٹ کے اندر ایبسلیوٹ پاور کا مطلب ہے کہ اس کی پاور کو کوئی چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ sometimes derived or aided by a political party or by a power agency۔ تو اس کو سم ٹائمز کوئی پولیٹیکل پارٹی سپورٹ کر رہی ہوتی ہے، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کمیونسٹ گورنمنٹس جو ہوتی ہیں وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کی بیسس پر وہ اپنی پاور کو اسٹیبلش کرتے ہیں، اور جو کمیونسٹ ڈکٹیٹرشپ ہے وہ ایک پارٹی کے اوپر بیس کر رہی ہوتی ہے، یا ایک پاورفل ایجنسی کیا ہے، جیسا کہ پاکستان کے اندر جب بھی حکومت آتی ہے تو اس کو ملٹری سپورٹ کر رہی ہوتی ہے ڈکٹیٹرشپ کو۔ تو یا تو اس کو کوئی ایک پولیٹیکل پارٹی سپورٹ کرتی ہے یا کوئی پاورفل ایجنسی اس کو سپورٹ کرتی ہے، جس کی بیسس پر وہ پاور کو حاصل کر لیتا ہے، اور اپنی پاور کو وہ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتا، اس کو یوٹیلائز کرنے کے لیے وہ کسی کے سامنے انسریبل نہیں ہوتا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ڈیموکریسی کا الٹ ہوتا ہے ڈکٹیٹرشپ۔ اور یہ اس کا الٹ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اس کے اندر لا از دا کمانڈ آف دا ڈکٹیٹر، کہ ڈکٹیٹر جو بھی کہے گا وہ ایک لا سمجھا جائے گا، اور اس بات کو اس اسٹیٹ کے اندر انفورس کیا جاتا ہے۔ پھر ہی از ناٹ اکاؤنٹیبل ٹو پیپل اور پارلیمنٹ۔ اب کیونکہ وہ لوگوں کے ووٹ سے نہیں آیا، لہٰذا وہ لوگوں کے سامنے انسریبل بھی نہیں ہے۔ اینڈ دیر از نو لمیٹیشن آن ڈیوریشن آف ہز رول اور اتھارٹی۔ تو جو بھی ڈکٹیٹر آتا ہے پھر وہ اپنی مرضی سے ہی جاتا ہے۔ اس کے جانے کا وے یہ ہے کہ یا تو اس کی ڈیتھ ہو جائے، یا یہ ہے کہ عوام انقلاب لے آئیں، یا یہ ہے کہ کوئی دوسرا ڈکٹیٹر جو ہے وہ اس کو اوور تھرو کر دے، جیسا کہ ایوب خان کو اوور تھرو کیا تھا یحییٰ خان نے۔ تو یہی ویز ہیں اس کے جانے کے، ادروائز کوئی اس کا فکس ٹینیور نہیں ہوتا۔ پاکستان میں جتنے بھی ڈکٹیٹرز آئے ہیں موسٹلی انہوں نے 10 ایئرس یہاں پر رول کیا ہے، اور اس کے بعد
ڈفرینٹ سینیریوز تھے کہ ان کو یہاں سے بھاگنا پڑا. اور مڈل ایسٹ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ معمر قذافی کو اگر آپ دیکھیں تو 30 ایئرز سے زیادہ اس نے رول کیا. اسد خاندان جو ہے سیریا کے اوپر رول کر رہا ہے, وہ بھی کوئی 30-40 ایئرز سے وہاں پہ رول کر رہے ہیں. تو ان کا ٹینیور کوئی فکس نہیں ہوتا, اور یہ کب تک رول کریں گے یہ بھی ڈیفائنڈ نہیں ہوتا. گریکس اس کو ٹیرنی کہتے تھے, رومنز اس کو ڈکٹیٹرشپ کہتے تھے. اور اگر یہ جو ڈکٹیٹرشپ ہے یہ لوگوں کے اوپر ظلم بھی کرے, جیسا کہ نارتھ کوریا کے اندر کیم جون جو رول کر رہا ہے وہ لوگوں کے اوپر ظلم بھی کرتے ہیں. اور عراق کے اندر صدام حسین کی گورنمنٹ کو فار ایگزامپل یہاں پہ پیش کیا جاتا ہے, ان کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ وہ لوگوں پہ بہت زیادہ ظلم کرتے تھے. تو جب ڈکٹیٹرشپ جو ہے یہ لوگوں پہ ظلم بھی کرتا ہے تو ہم اس کو ڈسپوٹزم کہتے ہیں. یہ لاسٹ ایئرز کے پیپر میں پوچھا بھی گیا تھا کہ ڈسپوٹک گورنمنٹ کون سی ہوتی ہے, تو وہ ایسی گورنمنٹ جو لوگوں کے اوپر ظلم کرتی ہے. اور یہ کوئی نیا فارم نہیں ہے گورنمنٹ کا, یہ ایک اینشینٹ فارم ہے. کیونکہ پریویسلی اگر ہم دیکھیں تو جو کنگز یا مونارکس یا شہنشاہ, بادشاہ یا خلیفہ ہوتے تھے تو یہ ساری پارز اسی کے ہاتھ میں ہوتی تھیں. وہ جو کہتا تھا وہ لا ہوتا تھا, وہ جب تک زندہ ہے وہ رول کرتا تھا. تو ایک طرح سے یہ اینشینٹ فارم ہے گورنمنٹ کی. ڈیموکریسی سے پہلے تک یہی سلسلہ چل رہا تھا. اور اگر ہم ماڈرن ڈکٹیٹرز کی بات کریں تو ماڈرن ڈکٹیٹرز میں سب سے پہلا نام جو ہے نیپولین بوناپارٹ کا آتا ہے, جو کہ فرینچ تھا اور یہ 19 سینچری کے شروع میں آیا تھا. پھر اس کے بعد سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ہٹلر اور میکادو آف جاپان, اٹلی کے میسولینی, اور عرب کے اندر جیسا کہ میں نے آپ کو اسد خاندان کی مثال دی, یا عراق کے اندر صدام حسین, یا لیبیا کے اندر معمر قذافی. تو یہ ماڈرن ڈکٹیٹرز ہیں, اور انہی میں آپ پاکستان کے اندر آنے والے ڈکٹیٹرز کو بھی انکلوڈ کریں گے. اور جو ماڈرن ڈکٹیٹرز ہیں ان میں ایک ڈفرینس یہ ہے کہ یہ حکومت سنبھالنے کے بعد یہ کوشش کرتے ہیں کہ عوام سے ووٹ بھی لے لیں تھرو ریفرینڈم, جیسا کہ مشرف نے کیا تھا, یا ابھی مصر کے السیسی نے کیا, کہ وہ کسی اتھارٹی کی بیس پہ حکومت کو سنبھال لیتے ہیں. حکومت سنبھالنے کے بعد وہ کوشش کرتے ہیں کہ عوام کی بھی سپورٹ حاصل کر لی جائے, اس کے لیے ریفرینڈم کنڈکٹ کرتے ہیں, اور ریفرینڈم کے ذریعے وہ الیکٹ ہو جاتے ہیں. تو اس کو کہا جاتا ہے پاپولر آٹوکریسی, کہ ایسی آٹوکریٹک گورنمنٹ کہ جو لوگوں, جس نے آٹوکریسی مطلب جو خود بخود حکومت سنبھال لے اور اس کو سنبھالنے کے بعد وہ لوگوں سے بھی ان کی رائے لے لے, تو اس کو ہم پاپولر آٹوکریسی کہتے ہیں. اور اس کی ہسٹری یہ ہے کہ آج تک کسی بھی جب ڈکٹیٹر نے ریفرینڈم کروایا ہے تو اس کے جو فیور میں ووٹ آئے ہیں وہ ہمیشہ 90s میں ہی آئے ہیں, اس سے کم ووٹ ان کو نہیں ملے. تو اندازہ کر سکتے ہیں کہ آپ یہ کتنا ایک فیئر سسٹم ہوتا ہے. اب ہم اس کی کچھ ٹائپس پڑھتے ہیں. اس کی ٹائپس کو میں نے 4 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا ہے. سب سے پہلے ہے جی کمیونسٹ ڈکٹیٹرشپ. 1917 میں رشیا کے اندر ایک انقلاب آیا تھا جس کو کمیونسٹ ریولوشن کہتے ہیں. اس کے بعد سے وہاں پر ایک حکومت اسٹیبلش ہوئی. اسی طرح سے چائنا کے اندر جو 1949 میں آیا تھا وہ پیزنٹس ریولوشن تھا, رشیا کا ورکرز ریولوشن تھا. تو کمیونزم کے اندر جو کمیونزم ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ سوسائٹی کے اندر 2 طرح کے طبقات ہیں. ایک وہ جن کے پاس ریسورسز ہیں, ان کو ہم ہیوز کہتے ہیں, اور دوسرا وہ جن کے پاس ریسورسز نہیں ہیں, ان کو ہم ہیو ناٹس کہتے ہیں. ہیوز کے اندر یہ فیوڈلز آ جاتے ہیں, اور یہ جو صنعت کار ہیں, یہ انڈسٹریلسٹ یہ آ جاتے ہیں, اور جو ہیو ناٹس ہیں ان کے اندر ورکرز آ جاتے ہیں, پیزنٹس آ جاتے ہیں. تو یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جتنی بھی ریسورسز ہیں ان کو آکوپائی ہیوز نے کیا ہوا ہے, جو ہیو ناٹس ہیں ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو ہیو ناٹس جو ہیں ان کو انقلاب لے آنا چاہیے, اور انقلاب کے ذریعے ان کو پاور جو ہے اس کو آکوپائی کر لینا چاہیے. اسی بیسس پر رشیا میں انقلاب آیا تھا. تو کیا تھا کہ ورکرز جو ہیں وہ سارے یونائٹڈ ہو گئے, انہوں نے کنگ کے خلاف ریوولٹ کر دی, جو بادشاہت تھی وہ ختم ہوئی. اور اب جن لوگوں نے ریوولٹ کیا تھا ان کو کوئی لیڈ بھی کر رہا ہوتا ہے, جو لیڈ کر رہا ہوتا ہے وہ ان کا لیڈر بن جاتا ہے, اور جو لوگ
اس میں فور فرنٹس پہ ہوتے ہیں وہ سارے پولیٹیکل پارٹی بن جاتے ہیں. چائنا میں بھی سیم ہوا تھا، لیکن یہاں پہ چائنا میں ورکرز نہیں تھے، چائنا کے اندر پیسنٹس تھے. تو جو اس طرح سے ڈکٹیٹرشپ بنتی ہے اس کو کمیونسٹ ڈکٹیٹرشپ کہا جاتا ہے. اور اگر موجودہ ٹائمز میں ہم بات کریں تو نارتھ کوریا جو ہے وہاں پر کمیونسٹ ڈکٹیٹرشپ ہے. یہاں پہ ایک پارٹی رول کر رہی ہوتی ہے اور اس پارٹی کا جو ہیڈ ہوتا ہے وہ ساری پاورز اسی کے پاس ہوتی ہیں اور وہ کسی کو آنسریبل نہیں ہوتا، کیونکہ جو پولیٹیکل پارٹی ملک کے اندر ایک ہی پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے، اس کا بھی وہ ہیڈ ہوتا ہے اور گورنمنٹ کا بھی وہ ہیڈ ہوتا ہے. تو سب سے زیادہ پاورفل وہی ہوتا ہے. دوسرا ہے جی نیشنلسٹک ڈکٹیٹرشپ. اب جو نیشنلسٹک ڈکٹیٹرشپ ہے اس کی جو ہمارے پاس سب سے پہلی مثال آتی ہے وہ ترکی سے نکلتی ہے کہ ترکی جب آفٹر فرسٹ ورلڈ وار ترکی کا ڈاؤن فال ہوا خلافت عثمانیہ کا، تو ترکی کو مصطفیٰ کمال نے سنبھالا تھا اور ان دا نیم آف ترک نیشن اس نے اس کو سنبھالا تھا. اس نے یہ کہا تھا کہ آپ جو ترکس ہیں آپ عرب ایریاز کو بھول جائیں، آپ ترکس ہیں، آپ نے ترکس فور ترکی، یہ اس کا سمجھ لیں سلوگن تھا کہ آپ نے اپنے ترکی کو بچانا ہے، عرب ایریاز کو آپ بالکل چھوڑ دیں. پھر اس نے جو ترکش نیشنلزم تھا اس کے اندر اس نے اسی کی بیسس پہ پاور کو گین کیا، اور اس پاور کو گین کرنے کے بعد کیونکہ وہ سب سے زیادہ پاورفل پرسن تھا اس اسٹیٹ کے اندر، تو اسی کا رول چلتا تھا جب تک وہ زندہ رہا، اس نے حکومت کی. تو سیم ایک طرح کی ڈکٹیٹرشپ تھی. کرنٹ ٹائمز کی اگر میں بات کروں تو رشیا کے اندر بھی اب اسی طرح کی ہے، تو وہاں پہ کمیونسٹ گورنمنٹ، لیکن یہ ہے کہ وہ اس کے اندر وہ نیشنلزم کا فلیور جو ہے نا وہ اس میں ایڈ کر رہے ہیں. سملرلی چائنا کے اندر بھی سیم یہی سلسلہ ہے، اور بنگلہ دیش اور سری لنکا یہ نیشنلسٹک ڈکٹیٹرشپ کی طرف جا رہے ہیں. بنگلہ دیش تو آلموسٹ پہنچا ہوا ہے اور انڈیا بھی اسی ٹریک پہ چل رہا ہے. اور ایون جو ڈیولپڈ اسٹیٹس ہیں لائک یو ایس اے اینڈ یو کے، ایون فرانس، ان کے اندر بھی یہ جو نیشنلزم ہے وہ اس کو ابھارنے کا مقصد یہی ہوتا ہے تاکہ ان فیوچر نیشنلسٹک ڈکٹیٹرشپ جو ہے وہاں پہ اس کو انفورس کیا جا سکے. تھرڈ ہے جی فاسسٹ ڈکٹیٹرشپ. یہ نیشنلسٹک جو ڈکٹیٹرشپ ہے اسی کی ایکسٹریم فارم ہے. اس کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ ایک قوم جو ہے وہ یونائٹڈ ہو جاتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ ہم نے صرف اپنے ملک کو بچانا ہے، اس ملک کی خاطر ہم نے سیکریفائی کرنا ہے. اور جو فاشزم ہے اس میں یہ شروع ایسے ہی ہوتے ہیں کہ ایک قوم جو ہے وہ یونائٹڈ ہو جاتی ہے فار دا سیک آف اسٹیٹ، اور پھر وہ جو اس کی اسٹیٹ ہے وہ پرائر ہو جاتی ہے، لوگوں کے رائٹس ختم ہو جاتے ہیں. اور جب اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اس کے بعد جو فاشسٹ گورنمنٹس ہوتی ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا کے چنے ہوئے لوگ ہیں، ہمارا کام ہے کہ ہم دنیا کے اوپر رول کریں کیونکہ ہم اعلیٰ صلاحیتوں کے مالک ہیں، باقی جتنے لوگ ہیں سارے ڈمب ہیں. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم باقی دنیا کو بھی آکوپائی کر لیں. جب ہم ان کو آکوپائی کر لیں گے ہم ان کے اوپر رول کریں گے کیونکہ ہم رول کرنے کے لیے بنے ہیں. تو وہ جو اس ٹائپ کی ڈکٹیٹرشپ ہے یہ فاسسٹ ڈکٹیٹرشپ ہو جاتی ہے. جو نیشنلسٹک ہے وہ کسی لیول تک مطلب ایکسیپٹیبل ہے کیونکہ وہ اپنی اسٹیٹ کو ہی گلوریفائی کر رہے ہوتے ہیں. اور جو فاشسٹ ہیں یہ بینٹ آن وار ہوتے ہیں، یہ وار پرون ہوتے ہیں، لہٰذا ان کو زیادہ پسندیدہ نہیں سمجھا جاتا. اور یہ فرسٹ ورلڈ وار کے بعد سامنے آئے تھے. سب سے پہلے نیپولین بوناپارٹ اگین 1815 میں جو فرانس میں جس نے یہ فاشسٹ جو ڈکٹیٹرشپ ہے اس کو اسٹیبلش کیا تھا، لیکن یہ زیادہ عرصہ نہیں چلا تھا. پھر اس کے بعد اٹلی سے شروع ہوئی، اٹلی میں مسولینی نے اس کو اسٹیبلش کیا. پھر اس کے بعد جرمنی کے اندر یہ نازیزم کے نام سے اسٹیبلش ہوئی. اس کو فردر ہمارا ایک بعد میں آنے والا لیکچر ہے اس کے اندر ہم اس کو ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے. اور فائنلی ملٹری ڈکٹیٹرشپ جو کہ موجودہ ٹائمز کا سب سے پاپولر ایک فارم ہے، اور یہ موسٹلی ڈیولپنگ اسٹیٹس جو ہیں ایشیا کی، افریقہ کی اور ساؤتھ امریکہ کی، وہاں پر ملٹری ڈکٹیٹرشپ کا ایگزسٹ کرتی ہے. لیکن آہستہ آہستہ یہ کم ہوتی جا رہی ہے. جیسے کہ پاکستان میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب بظاہر ملٹری ڈکٹیٹرشپ کا کوئی چانس نظر نہیں آتا. بنگلہ دیش میں بھی ایسا کوئی چانس نظر نہیں آتا، جبکہ وہاں پہ پہلے چلتا رہا ہے سلسلہ. برما کے اندر بھی پولیٹیکل گورنمنٹ آ گئی ہے اور
اس کے علاوہ اگر آپ ترکی کی مثال لیں، وہاں پہ بھی ایک کو ٹرائی تو ہوا تھا لیکن وہ فیل ہو گیا تھا، لیکن ابھی بھی یہ ایگزسٹ کرتی ہے. لائک ان ایجپٹ کے اندر السیسی جو ہے اس نے محمد مرسی جو ایک الیکٹڈ وہاں کا پریزیڈنٹ تھا اس کو اوور تھرو کیا اور اس کی جگہ اس نے ٹیک اوور کر لیا اور بعد میں ریفرنڈم کے ذریعے وہ وہاں کا پریزیڈنٹ بن گیا. تو جو یہ ماڈرن ڈکٹیٹرشپ ہے، یہ ملٹری ڈکٹیٹرشپ، اس کے اندر یہ ٹینڈنسی پائی جاتی ہے کہ یہ پاور کو آکوپائی کرنے کے بعد یہ لوگوں کے پاس ووٹ کے لیے بھی جاتے ہیں، مطلب یہ پاپولر آٹوکریسی کی طرف موو کر جاتے ہیں. اس کے مین فیچرز کیا ہیں؟ یہ ایک کرائسس پروڈکٹ ہوتی ہے، مطلب یہ کہ ڈکٹیٹرشپ لانچ ہونے سے پہلے اس ملک کے اندر کوئی کرائسس چل رہا ہوتا ہے. وہ کرائسس جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل ہو سکتا ہے، پولیٹیکل ہو سکتا ہے، سوشل ہو سکتا ہے، اکنامک ہو سکتا ہے، ریلیجیس ہو سکتا ہے، کسی بھی سینس میں. مطلب جو ڈکٹیٹرشپ آنے کے بعد ایک اپنی آنے کی ریزن بتاتا ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ ہماری جو اسٹیٹ ہے یہ اس کے وجود کو خطرہ تھا، اسی لیے ہم نے پاور کو آکوپائی کیا. سیکنڈ، آربیٹریری ایکسرسائز آف پاور، مطلب یہ کہ جو ڈکٹیٹر ہے یہ اپنی پاور کی یوز کے اندر آربیٹریری ہوتا ہے، یہ کسی کو انسریبل نہیں ہوتا. جو پاورفل سیٹس ہوتی ہیں وہاں پر وہ اپنی فیملی کے لوگوں کو یا اپنے نیئر اینڈ ڈیئر ونس کو وہاں پہ اپوائنٹ کر دیتا ہے اور وہ لوگ وہاں پر اس وقت تک ہی رہ سکتے ہیں جب تک کہ ڈکٹیٹر ان سے راضی ہے. تو وہ لوگ اسی لیے صرف اس کو خوش کرنے کے لیے اس کی مرضی کے مطابق چلتے ہیں. تو بظاہر تھوڑا سا ڈویژن آف پاور ہوتا ہے لیکن ایکچولی ساری اتھارٹیز جو ہیں وہ ڈکٹیٹر کے پاس ہی ہوتی ہیں. اور جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ لا از دا کمانڈ آف ڈکٹیٹر ان ڈکٹیٹرشپ. پھر اگریسو اور ڈائنامک میتھڈز آف ڈیسیژن میکنگ، اس میں جو ڈیسیژن میکنگ ہوتی ہے یہ اگریسو بھی ہوتی ہے اور ڈائنامک بھی ہوتی ہے. ڈائنامک اس طرح سے کہ اس کو کیونکہ وہ کسی کے سامنے انسریبل نہیں ہے لہذا اس کو کسی بھی ڈیسیژن پہ زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنے ڈیسیژنس کو انڈیپینڈنٹلی لے سکتا ہے. اور اگریسو کیونکہ اس نے دوبارہ لوگوں کے پاس نہیں جانا، اس کو گورنمنٹ میں آنے کے لیے لوگوں کی سپورٹ نہیں چاہیے، لہٰذا وہ کسی بھی طرح کا ڈیسیژن لے سکتا ہے جس کو نارملی ایک ڈپلومیٹک گورنمنٹ نہیں لیتی. اس کے اندر اکبر بگٹی کیس کی آپ مثال لے سکتے ہیں کہ بلوچستان کے اندر کیونکہ وہ حالات کو خراب کرتا تھا لیکن جو پولیٹیکل گورنمنٹس یہاں پہ آ رہی تھی سنس 1970s تو وہ اس کے ساتھ کمپرومائز کرتی تھی، کیونکہ اگر وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے تو بلوچستان کے اندر اس کے پاس پاپولر ووٹ ضرور تھا اکبر بگٹی کے پاس، کیونکہ وہ لوگ اس کو اپنے رائٹس کا پروٹیکٹر سمجھتے تھے. تو ان پارٹیز کی بلوچستان کی بیس جو ہے وہ خراب ہوتی تھی، لیکن پرویز مشرف نے اس کے خلاف ایکشن لیا. سملرلی لال مسجد والا جو انسیڈنٹ تھا کوئی بھی پولیٹیکل گورنمنٹ اس طرح سے نہیں کر سکتی تھی جیسے کہ پرویز مشرف نے کیا. امپلائمنٹ آف ڈسپوٹک میتھڈس آف پولیٹیکل اینڈ سوشل کنٹرول. اب جو ڈکٹیٹر ہے وہ اسٹیٹ کے اوپر اپنا پورا کنٹرول چاہتا ہے، اور کنٹرول جو ہے وہ سوشلی بھی ہوتا ہے اور پولیٹیکلی بھی ہوتا ہے. تو اس کے لیے وہ عوام کے اوپر اپنا رعب رکھنے کے لیے یوز آف فورس بھی کرتا ہے، یوز آف ٹیرر بھی کرتا ہے، پھر میڈیا کے ذریعے وہ پروپیگنڈا بھی کرتا ہے تاکہ لوگ اس کی باتوں کو ایکسیپٹ کریں. پھر پولیٹیکل پارٹیز کو وہ بین کر دیتے ہیں، میڈیا کو سپریس کر دیا جاتا ہے. اور جب بھی کسی ملک میں مارشل لاء لگتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو سول لبرٹیز ہیں وہ بھی ساری ختم کر دی گئی ہیں. سول لبرٹیز ہی آپ کو الاؤ کرتی ہیں کہ آپ پروٹیسٹ کر سکیں، آپ گورنمنٹ کو کرٹیسائز کر سکیں. تو جب پولیٹیکل پارٹیز نہیں ہوں گی، میڈیا بینڈ ہوگا اور لوگوں کی پاس لبرٹیز نہیں ہوں گی تو ڈکٹیٹر جو ہے وہ ساری پارٹس کو بالکل فریلی ایکسرسائز کر سکتا ہے، ان کو فریلی انجوائے کر سکتا ہے. پھر اس کے اندر ایک اور بات جو ہے وہ یہ کہ ڈکٹیٹر جو ہے یہ ایک تو نیشنلزم اور دوسرا ڈیولپمنٹ، یہ دو چیزیں عوام کو انشور کرواتا ہے تھرو پروپیگنڈا کہ ڈکٹیٹرشپ کے اندر یا اس کے رول کے اندر جو ملک ہے وہ ترقی کر رہا ہے. یہ جو ڈیولپمنٹ ہے اس کا سینیریو اس لیے کریٹ کیا جاتا ہے تاکہ
عوام اس سے سیٹسفائی رہیں, عوام اس کو اوور تھرو کرنے کے لیے باہر نہ نکلیں. اور جہاں تک نیشنلزم ہے وہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا, اگر پرویز مشرف کے ٹائم پہ آپ لوگوں کو یاد ہو, سب سے پہلے پاکستان کا جو نعرہ تھا وہ اسی کے دور میں اس نے لگوایا تھا. تو لوگوں کے اندر نیشنلزم بھی پروموٹ کرتا ہے اور خود کو نیشنل پروٹیکٹر شو کرتا ہے کہ اس اسٹیٹ کا, اس آپ کی قوم کا جو پروٹیکٹر ہے وہ میں ہوں, اور میں ہوں تو آپ لوگ سیف ہیں, تاکہ لوگ اس کے ساتھ سیٹسفائی رہیں. اور یہ ایک پرماننٹ انسٹیٹیوشن نہیں ہے, جب تک ڈکٹیٹر ہے یہ رہتا ہے, جب ڈکٹیٹر چلا جاتا ہے تو یہ ڈکٹیٹرشپ بھی ختم ہو جاتی ہے. اس کے بہت سارے ڈی میرٹس بھی ہیں. سب سے بڑا تو یہ ہے کہ یہ لوگوں کی جو لبرٹیز ہوتی ہیں, لوگوں کے رائٹس ہوتے ہیں, ان کو ختم کر دیتا ہے, اور اسٹیٹ کو سب سے پہلے رکھ دیتا ہے, کہ مطلب اسٹیٹ کو یہ اینڈ ڈکلیئر کرتا ہے اور لوگوں کو مینس. اینڈ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ مقصد کو کہتے ہیں, مینس ذریعہ کو کہتے ہیں. تو ہمیشہ اینڈ امپورٹنٹ ہوتا ہے, جو مینس ہیں وہ امپورٹنٹ نہیں ہوتے, آپ صرف گول کو فوکس کر رہے ہوتے ہیں. جبکہ جو ڈیموکریٹک گورنمنٹس ہوتی ہیں وہ لوگوں کو اینڈ کہتے ہیں اور اسٹیٹ کو مین کہتے ہیں, کہ جو اسٹیٹ ہے یہ لوگوں کے لیے بنی ہے, لوگوں کی پلیئر کے لیے, ان کی سیٹسفیکشن کے لیے. پھر ڈسپوٹک میتھڈس کو اپلائی کرتے ہیں, جیسا کہ سیریا کے اندر اسد رجیم کر رہا ہے, یا مصر کے اندر یوز ہو رہا ہے, سوڈان کے اندر بھی اس طرح کا سلسلہ چل رہا ہے. اور کرپشن, کیونکہ یہ کسی کے سامنے اکاؤنٹیبل نہیں ہوتا, لہٰذا یہ بھی خود کرپشن کرتا ہے, اور وہ جو اس کے نیئر اینڈ ڈیئر ونز ہوتے ہیں وہ بھی بہت زیادہ کرپشن کے مرتکب ہوتے ہیں. اسی لیے اگر آپ گوگل کریں کہ موسٹ کرپٹ لیڈرز آف دا ورلڈ, تو آپ کو ٹاپ آف دا لسٹ جتنے بھی لوگ ملیں گے وہ سارے ڈکٹیٹرز ہوں گے. پھر اس میں لبرٹیز نہیں ہوتی, جبکہ لبرٹیز کے بغیر انسان خود کو انکمپلیٹ فیل کرتا ہے. پھر ڈسپوٹک میتھڈز یہ ریپیٹ ہو گیا. اور ایک اور بڑی بات, ڈوائل ایک پولیٹیکل فلاسفر تھا جس نے ایک تھیری پیش کی تھی جس کو ہم ڈیموکریٹک پیس تھیری کہتے ہیں. اس تھیری کے مطابق جو ڈیموکریسیز ہوتی ہیں یہ آپس میں نہیں لڑتی, لیکن اس نے یہ کہا تھا کہ جو ڈکٹیٹرشپس ہوتی ہیں یہ لوگوں کے فیور لینے کے لیے اور ایک نیشنل فرور جو ہے لوگوں میں گرو کرنے کے لیے یہ وارز میں جانا پسند کرتی ہیں. یہ چاہتی ہیں کہ وارز ہوں, تاکہ وارز کے تحت لوگ جو ہیں ان کے اندر ہم قومی ایک جذبہ پیدا کر کے ان کو یونائٹڈ کر سکیں. یہاں پہ اگر آپ ایوب خان کی مثال سامنے رکھیں تو یہ پوائنٹ کلیئر ہوتا ہے کہ 1965 میں جب فاطمہ جناح سے الیکشنز اس نے ریگنگ کر کے اس نے ون کر لیے, تو اس کے بعد پاکستان اور انڈیا کی جنگ ہو گئی. اب وہ جو ایسٹ پاکستان اسپیشلی جو ان کے خلاف کھڑے ہوئے تھے کہ اس نے جو الیکشنز تھے اس کے اندر اس نے چیٹنگ کی تھی, اب وہ کیونکہ جنگ ہوئی تھی تو وہ سارے ملک کے لیے دوبارہ سے اکٹھے ہو گئے, اور جیسے ہی جنگ ختم ہوئی ایوب خان کا جو گراف تھا وہ بہت زیادہ اوپر چلا گیا, اور اس سے اس کو مزید 4 سال مل گئے حکومت کرنے کے. تو ڈوائل یہ کہتا ہے کہ جو ڈیموکریسیز ہوتی ہیں یہ آپس میں اس لیے نہیں لڑتی کیونکہ یہ لوگوں کے ووٹ سے منتخب ہوتی ہیں, اور کیونکہ جب بھی جنگ ہوتی ہے اس کا نقصان عوام کو ہوتا ہے, لہذا عوام بھی جنگ کو پسند نہیں کرتے, اور یہ بھی اس لیے جنگ میں نہیں جاتی کیونکہ اس سے عوام کا نقصان ہوگا, نیکسٹ ٹائم عوام ہمیں ووٹ نہیں کریں گے. تو یہ سارا ڈکٹیٹرشپ کے متعلق تھا. اس میں کوئی کویسچن ہے تو آپ ضرور مجھ سے پوچھیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.